حالیہ مہینوں میں میں نے امریکہ میں اپنے ہم وطن پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانی سیاست اور معیشت سے جڑی غیر یقینی صورتحال سے متعلق بات چیت کی ہے۔ میرے لیے یہ بے پناہ حیرت انگیز بات تھی کہ ان میں سے اکثر اب بھی اس فنکار کی حمایت کرتے ہیں جسے پہلے کپتان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ عمران خان نے تواتر کے ساتھ ان تارکین وطن پاکستانیوں کے تخیل پر اپنی مضبوط گرفت جما رکھی ہے۔ ایک بہت ہی کامیاب اور ذہین پاکستانی فائنانس پروفیشنل نے مجھے بتایا کہ عمران خان وہ واحد شخص ہے جو فوج کے سامنے ڈٹ جائے گا اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان بذات خود فوج کی پیداوار ہے۔ در حقیقت پاکستانی سیاستدانوں کی بھاری اکثریت ایسی ہی ہے اور اپنے پہلے ناکام دور حکومت میں تمام تر کوشش کے باوجود فوج کو قابو کرنے میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی جو اس طرح سوچتے ہیں اگرچہ پرجوش اور نیک نیت ہیں، وہ اس حقیقت سے انکاری نظر آتے ہیں کہ ہمیں دیوالیہ ہونے کے جس خطرے کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ فیول پر دی جانے والی وہ سبسڈی تھی جو عمران خان نے اپنی حکومت کی رخصتی سے چند دن پہلے دی تھی۔ ان سبسڈیز نے ایک نازک وقت میں قومی خزانے کو مزید نقصان پہنچایا اور IMF کے معاہدے کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاشی لحاظ سے بے تکا فیصلہ تھا اور یہ بعد میں آنے والی حکومت کو سیبوتاژ کرنے اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کا ایک حربہ تھا۔ یہ کسی ایسے لیڈر کا کام نہیں تھا جو ملک کے مفادات کو اپنے مفاد پر مقدم رکھتا ہو۔ بعد میں آنے والی PDM حکومت کو اس سبسڈی کو واپس لینا پڑا، مگر تب تک جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ یہ اسی طرح کی غیر معقول طور پر غلط جگہ سے وابستہ ہونے والی نیک خواہشات ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو متاثر کرتی ہیں، جو اب بھی سوچتے ہیں کہ ٹرمپ اس دلدل کو ختم کر دیں گے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے اپنے انتخاب کے بعد اس دلدل کو اپنے ساتھ واشنگٹن DC منتقل کر لیا تھا۔ جس طرح ٹرمپ کے حامیوں کو یقین ہے کہ وہی مسائل کا واحد حل ہے، بہت سے پاکستانی ابھی سوچتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح پاکستانی معیشت کو بچا لے گا۔ یہ اس ناقابل تسخیر حقیقت کے سامنے خیالی تصور کی طرف ایک دفاعی پسپائی ہے کہ عمران خان شاید دوسرے نااہل اور بے وقوف رہنماؤں سے بھی زیادہ نرگسیت پسند اور نااہل ہیں جنہوں نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں ناکام رہے۔ غیر ملکیوں کا ایک اور گروہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کامیاب ہوگا کیونکہ وہ بدعنوان نہیں ہے اور خود کو مالا مال کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جیسا کہ بے شرمی سے بھٹو، زرداری اور شریف خاندانوں نے کیا ہے۔ ممکن ہے یہ سچ ہو کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ عمران خان کے معاملے میں یہ ارد گرد کے لوگ وہی بدعنوان، لکیر کے فقیر، فائدہ اٹھانے والے ٹولے پر مشتمل ہیں جو فوج کے ساجیدار ہیں اور پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک پاکستان کی غیر منصفانہ سیاست پر ایک دھبا بنے ہوئے ہیں۔ وہ فوج کے ساتھ مل کر اس ملک کو لوٹتے رہے، عمران خان کی نگرانی میں لوٹتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مزید چلنا دشوار ہو رہا ہے تو انہوں نے فوج کو چھوڑ دیا اور آخرکار وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلط دھڑے کی طرف جا پہنچے۔ تاہم یہ دونوں قسم کے بیرون ملک مقیم پاکستانی دھڑے ایک بات درست کہتے ہیں کہ اگر کل انتخابات ہو جائیں تو عمران خان کلین سویپ کر جائے گا۔ وہ بلا شبہ ملک کے سب سے مقبول سیاستدان ہیں اور انہوں نے لا تعداد نوجوانوں کو متحرک کیا ہے جو اگر عمران خان نہ ہوتا تو سیاست میں دلچسپی نہ لیتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نادانستہ طور پر پاکستان کے حقیقی کٹ پتلی رکاؤ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کی غیر تسلی بخش اور تعصب پسند فوج اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پردے کے پیچھے چھپی پاکستانی فوج کی وردی میں ملبوس سرکردہ لوگوں کو عوامی غم و غیظ کا مرکز بنا دیا ہے۔ عمران خان کی حمایت کرنے والے ناکام حکمران طبقے اور اشرافیہ پر مبنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائز شکایات رکھتے ہیں اور عمران خان کو اپنی آخری امید کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا اثر ہے جو برنی سینڈرز کا امریکہ میں 1980 کی دہائی میں پیدا ہونے والے لوگوں اور جن زی پر پڑا ہے۔ فرق یہ ہے کہ برنی سینڈرز حقیقت میں ترقی پسند، مزدور نواز، صحیح معنوں میں پاپولسٹ پالیسی کا ایجنڈا رکھتے ہیں۔ عمران خان ایک نااہل، نادان، سماجی طور پر قدامت پسند، دائیں بازو کی پاپولسٹ شخصیت ہے۔ وہ ایک فرقے کے رہنما جیسے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ وہ ملک سے زیادہ پرواہ اپنی انا کی کرتے ہیں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں پھر سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کے بجائے اور بھی زیادہ فرما بردار نکلے گا، کیونکہ تمام نرگسیت پسندوں کی طرح وہ بھی سب سے زیادہ پرواہ اقتدار کی کرتا ہے اور اپنی ذاتی شہرت اور میراث کو مقدم سمجھتا ہے۔ علاوہ ازیں برنی سینڈرز کے برعکس عمران خان کی سیاست پاکستان کو درپیش مسائل کے طبقاتی تجزیے کو خاطر میں نہیں لاتی۔ پاکستان ایک دو راہے پر کھڑا ہے، آمرانہ سوچ کا مالک، ایک اور مضبوط آدمی، اور انہی پرانی نیو لبرل پالیسیز میں حل تلاش کرنے کے بجائے پاکستان کی مشکلات کا جواب ملک کے محنت کش طبقے کے لوگوں کو اقتدار واپس کرنے میں مضمر ہے۔ مثال کے طور پر صحیح معنوں میں بائیں بازو اور سوشلسٹ سیاسی جماعتوں کی مقامی نچلی سطح کی تنظیموں جیسے مزدور کسان پارٹی، عوامی خلق پارٹی اور عوامی ورکرز پارٹی کے ذریعے اقتدار اور طاقت عوام کے حوالے کیا جائے۔
इमरान खान जिस तबका अशराफिया से ताल्लुक रखता है, मेरा और मेरे दोस्त फाइनेंस प्रोफेशनल का भी उसी से ताल्लुक है। इस तबके में शामिल किसी से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त कर देगा। पाकिस्तान मुआशी, सियासी और फलसफियाना लिहाज से दिवालिया हो चुका है। इसे जिस चीज की जरूरत है वो एक नया मॉडल है, एक हकीकी अवामी ताकत वाली हुकूमत जिसकी क़यादत मेहनत कश तबके के रहनुमाओं के हाथों में हो। ब्राजील में सामने आने वाले लुला दा सिल्वा की तरह, जिसके पास अवाम की अक्सरियत का मैंडेट होगा कि वो तरक्की पसंद पॉलिसीज को नाफिज कर सकेगी, जैसे कि रियल एस्टेट पर टैक्सों में इजाफा करना, जो कि पाकिस्तान के तबका अशराफिया के लिए सरमायाकारी की सबसे महफूज और मुनाफा बख्श शक्ल है। इस तरह की तहरीक तकियानुसी और कदीम जमाने से कायम ज़रई इजारादारियों का खात्मा करने के लिए इंतहाई जरूरी जमीनी इस्लाहात का भी आगाज करेगी। ये तहरीक F-16 तैयारे खरीदने के बजाय मेहनत कश अवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात देने में सरमायाकारी करेगी और ये उन नियो लिबरल इदारों का मुकाबला करेगी जो पाकिस्तान की मईशत पर काबिज हैं। मिसाल के तौर पर बिजली पैदा करने वाले प्राइवेट इदारों IPPs के साथ कारोबार की तबाहकुन शराइत को तब्दील करके, जो बिजली की बार बार होने वाली किल्लत की मरकजी वजह है, जिसके नतीजे में बेशुमार पैदावारी दिन जाया होते हैं और निजी इदारों के मुनाफे में कमी आती है और जिसने पाकिस्तान को अंधेरों और सनती शोबे की तबाही की जानिब धकेल दिया है। हकीकी तब्दीली तभी आती है जब लाखों की तादाद में मेहनत कश लोग इसका मुतालबा करें और जब ये लोग इंसाफ का तकाजा करें। फिर बाअसर लोगों के पास इस मुतालबे का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। आखिरकार पाकिस्तान को बचाने वाली वाहिद कुव्वत पाकिस्तान के अवाम है, फौज नहीं, अशराफिया नहीं, ताजर नहीं, न्यू लिबरल मुआशी माहिरीन या शख्सियत परस्ती पर मबनी फिरका नहीं, बल्कि मुल्क के मेहनत कश तबके के लोग। बसूरत दीगर पोटेमिकन के तमाम आर्जी देहातों की तरह ये तब्दीली भी नापायदार साबित होगी।